میکڈونلڈس دنیا کے سب سے فیمس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس میں سے ایک ہے۔ وہاں کا کھانا زیادہ ہیلدی تو نہیں ہوتا، ہاں مگر کنوینئنٹ بہت ہوتا ہے، کیونکہ میکڈونلڈ کے سروس 24 ہورز اوپن رہتے ہیں، یعنی آپ کبھی بھی جا کے رات کے یا دن کے کسی بھی وقت کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ مگر کبھی کبھار دیکھنے میں اتنی فرینڈلی دکھنے والے جگہوں پر بھی ایسے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں جنہیں آپ چاہ کے بھی اپنے دل سے نہیں نکال پاتے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ایک لڑکے کے ساتھ پیش آیا، اس وقت جب وہ 17 سال کا تھا۔ یہ 3 سال پہلے پرانی بات ہے۔ ان دنوں اسے جاب کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ اسے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے فیس کے پیسے اکٹھے کرنے تھے۔ بڑی مشکل سے اسے میکڈونلڈس میں جاب ملی۔ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی ٹائم نائٹ شفٹ یا مارننگ شفٹ کتنے بھی گھنٹے کام کرنے کے لیے ریڈی تھا۔ میکڈونلڈس میں کام کرتے کرتے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے، پر ابھی تک صرف مارننگ شفٹ میں ہی کام کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کے باس نے اسے اپنے کمرے میں بلا کے کہا، کیونکہ اسے میکڈونلڈس میں کام کرتے ہوئے اب کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ نائٹ شفٹ کے لیے ریڈی ہے۔ اس کے باس نے اسے یہ بھی کہا کہ نائٹ شفٹ میں یہاں کافی خاموشی ہوتی ہے، تمہیں اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے باس نے اس سے کہا کہ نیکسٹ سیٹرڈے اس کی پہلی نائٹ شفٹ سٹارٹ ہوگی، رات 12 بجے سے صبح کے 5 بجے تک۔ وہ سیٹرڈے کو ٹھیک 12 بجے میکڈونلڈس پہنچ گیا۔ اس کے مینیجر نے اسے سارا کام سمجھایا۔ اسے کیچپ، میونیز اور باربیکیو ساس کے باکسز فل کرنے تھے، فلور صاف کرنا تھا اور کسٹمر کی ٹیبل صاف کرنی تھی۔ اس نے اسے کام کی لمبی لسٹ تھما دی۔ مینیجر اسے سارا کام سمجھا کے گھر چلا گیا۔ میکڈونلڈس میں کافی خاموشی تھی، مگر اسے اس خاموشی کا اتنا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے کام میں بیزی تھا۔ بہت سارا کام تھا جو اسے کرنا تھا۔ کام کرتے کرتے ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا اور رات کے 2 بج گئے۔ عجیب بات تھی کہ اس وقت تک ایک بھی کسٹمر میکڈونلڈس میں نہیں آیا تھا، پر اسے اپنے کام سے کام تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے سب کام ختم کرے، کیونکہ اسے اگلے دن مینیجر کو رپورٹ دینی تھی۔ وہ کاؤنٹر پہ کافی کپس ارینج کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب سا احساس تھا، پر اس نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا اور سوچا کہ ابھی رات میں اس طرح جاگ کے اسے کام کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس لیے اس کے ذہن میں ایسے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں۔ پھر اچانک اس کی نظر باہر کھڑکی پر گئی۔ جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اسے ایک عجیب سا کالا سایہ نظر آیا، جیسے کہ باہر کوئی کھڑا ہے، پر اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا دھیان دوبارہ کام کی طرف لگا دیا اور کسٹمرز کی ٹیبل صاف کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان باہر کھڑکی پہ دوبارہ گیا۔ اب اسے ایسا لگا کہ وہ سایہ پہلے سے تھوڑا قریب آ چکا ہے، پر اس نے اپنے آپ کو احساس دلایا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب نیند اور تھکن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وہاں باہر کھڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا اور بس اپنے کام پہ فوکس کرے گا، اس لیے وہ دوبارہ سے ٹیبل صاف کرنے میں بیزی ہو گیا۔ ابھی وہ ٹیبل صاف کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک آواز آئی۔ کوئی زور سے چلا کے بولا، "I can see you"۔ ایک دم سے اس نے کھڑکی کی طرف مڑ کے دیکھا۔ یہ دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے کہ ایک عجیب سا آدمی جس کی آنکھیں ایک دم لال تھیں اس کی طرف گھور رہا تھا۔ اب وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے فوراً دروازے پر کلوزڈ کا سائن لگایا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ایک دم تیز چلانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے مینیجر کو فون لگایا کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ جلدی گھر جا رہا ہے۔ اس کے مینیجر نے کہا، ٹھیک ہے تم گھر جا سکتے ہو۔ وہ اپنے مینیجر کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس رات اس کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی بات کا یقین کریں گے۔
کسی بھی طرح وہ گاڑی چلا کے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی اسے سکون اور سیفٹی کا احساس ہوا۔ اسی وقت اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ میک ڈونلڈس میں نائٹ شفٹ کبھی نہیں کرے گا، چاہے اسے دوسری جاب ہی کیوں نہ ڈھونڈنی پڑے۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ میں آپ سے ملتی ہوں ایک اور بہت ہی کریپی سٹوری کے ساتھ۔ Until then, bye.